اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد قدر حسنہ و جمالہ و جودہ و کمالہ و برہ و نوالہ و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک نیا سلسلہ گنجینہ گوہر کے نام سے جو کتاب میں نے لکھی ہے اس کے مختلف ادوار آپ سے بیان کروں گا۔ اس میں ایک حوالہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان سے دے رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا، اب آپ میرات العارفین میں فرماتے ہیں، وَكَيْفَ يَقُولُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الف لام میم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ الف يشاربه إلى الأحدية الذاتية إي الحق من حيث هو الأول الأشياء في الأزل واللام يشاربه إلى الوجود المنبسط على الأعيان فإن اللام له قائمة وهي ألف وله ذيل وهي دائرة نون ونون عبارة عن دائرة الكون فاتصال القائمة بالذيل دليل النسبة والجود على الكون الجامع والميم يشار به إلى الكون الجامع وهو الإنسان الكامل فالحق والعالم والإنسان الكامل کتاب اللہ ریب فیہ۔ ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ سبحانہ تعالیٰ کیسے فرماتے ہیں کہ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ الف لام میم کے الف سے مراد احدیت ذات حق تعالیٰ ہے، یعنی حق تعالیٰ کی اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ازل الازل یعنی وقت کی ابتدا سے بھی ہر شے کا اول ہے، اور لام اس وجود کی طرف اشارہ ہے جو اعیان پر منصبت ہے، اس لیے کہ لام کا ایک قائمہ الف ہے اور ایک ذیل جو دائرہ نون غنہ ہے۔ نون غنہ سے مراد دائرہ کون عالم ہے، اور پس قائمہ الف کا ذیل نون غنہ سے جڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ وجود کون جامع پر منبسط ہے۔ میم سے تمام عالموں کون و مکان کے جامع یعنی انسان کامل کی طرف اشارہ ہے۔ پس حق اور عالم اور انسان کامل ایک کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یوں تو حروف مقطعات کے معنی صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل طور پر ان کو جانتے ہیں، یا وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ ان کے معنی کو ظاہر فرما دے، جتنا ظاہر فرما دے۔ امام علی مقام کیونکہ خود انسان کامل ہیں، آپ اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ الف سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہر اول کا اول، ازل کا ازل، احد، ابتدا، انتہا، الہ اور ہر ابد کا ابد ہے۔ الف لام میم کے الف سے مراد مقام احدیت ہے، جہاں ابھی مخلوقات عالم کا ظہور نہیں ہوا اور ان کا علمی وجود یعنی اعیان ثابتہ ابھی ذات حق تعالیٰ ہی میں مخفی ہیں۔ یوں وہ ذات ہر شے کا اول ہے، چونکہ ابھی وقت کا بھی آغاز نہیں ہوا، اور ازل ہر شے کے وجود خواہ وہ علمی وجود ہی کیوں نہ ہو کہ آغاز کے وقت کا نام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر ازل کا ازل ہے۔ پس وہ الف یعنی آغاز، ابتدا اور اول ہے۔
احدیت ذات حق تعالیٰ کی الوہیت ہے جس کی مثال کسی بھی شے سے نہیں دی جا سکتی، اگرچہ اس میں تمام خلق اور کن سے تخلیق کی گئی ہر شے کا علمی وجود موجود ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثال کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مخلوق کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا اور تخلیق کے عمل کے آغاز سے قبل کی حالت یا مقام احدیت کے نام سے موسوم ہے۔ تمام عالم و اشیاء مخلوقات کا جامع مقام بھی ہے، اس سے بلند اور بالاتر بھی ہے۔ الف لام میم میں موجود لام کے متعلق حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لام دو مقامات کا جامع یا دو مقامات کے درمیان پل کی طرح ہے۔ لام کی ظاہری صورت لام دو حروف الف اور نون غنہ کو ملا کر بنتی ہے۔ الف پہلے اوپر آتا ہے اور نون غنہ الف کے آخر میں جوڑ دیا جاتا ہے تو لام بن جاتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ الف کو قائمہ اور نون غنہ کو ذیل فرما رہے ہیں جو آپس میں جوڑ کر لام بناتے ہیں۔ الف سے مراد ذات حق تعالیٰ ہی ہے اور نون غنہ سے مراد وجود عالم کا دائرہ ہے جس نے ذات حق تعالیٰ سے وجود پایا، اور یہ الف سے ہمہ وقت متصل جڑی رہتی ہے۔ الف سے مراد حقائق الہیہ اور نون غنہ سے مراد حقائق کونیہ یعنی کن سے تخلیق کردہ تمام اشیاء کے حقائق ہیں۔ الف اپنے مقام تنزل پر نون غنہ سے جڑا تو لام تخلیق ہوا، یعنی الف اللہ نے نزول فرماتے ہوئے نون غنہ کی صورت میں عالم کو تخلیق کر کے اپنے آپ کو ظاہر فرمایا۔ الف سے نون غنہ میں نزول کی یہ صورت اس قدر جامع ہے کہ جب مکمل ہو کر لام کی صورت اختیار کرتی ہے تو کوئی بھی اسے الف اور نون کا مل کر لام کی صورت بنانا نہیں سمجھتا، بلکہ دیکھنے والے کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ لام ایک ہی حرف ہے اور الف اور نون غنہ سے مل کر نہیں بنا۔ بالکل یہی صورتحال عالم کی ہے کہ اگرچہ وہ الف اللہ کا نون عالم کی صورت میں نزول اور ظہور ہے، لیکن یہ اس قدر جامع ہے کہ اس کی اصل حقیقت سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئی اور وہ عالم کو صرف عالم ہی سمجھتے ہیں اور یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ اللہ کا نزول اور ظہور ہے۔ اگر لام کے نچلے حصے پر ہاتھ رکھ کر اسے چھپا دیں تو صرف الف دکھائی دے گا۔ یہ ان مجذوب الحال لوگوں کی حالت ہے جن کی نظروں سے عالم اور اس کی مخلوق اوجھل ہے اور انہیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہر طرف دکھائی دیتی ہے، اور اگر لام کے اوپر والے حصے پر ہاتھ رکھ دیں تو صرف نون غنہ دکھائی دے گا۔ یہ ان دنیا دار لوگوں کی حالت ہے جنہیں صرف عالم دکھائی دیتا ہے اور اللہ ان کی نظروں سے اوجھل ہے۔ عالم اور اس کی ہر شے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اظہار کا ذریعہ ہے، اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ یہ عالم نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا اظہار کیسے ہوتا۔ اس لیے لام میں موجود نون غنہ بھی اہم ہے کہ اس کے بغیر الف کے اظہار کی تکمیل نہ ہوتی۔ یوں نہ الف کے بغیر نون کا کوئی وجود ہوتا اور نہ ہی نون غنہ کے بغیر اللہ تعالیٰ جل شانہ کے الف کا اظہار ہوتا۔ اس لیے لام کے دونوں حصے مساوی طور پر اہم ہیں۔ ان دونوں کو ان کی اصل حقیقت سمجھ کر دیکھنے سے ہی لام یعنی الف اللہ اور نون غنہ عالم کی سمجھ آ سکتی ہے۔ الف لام میم کے میم
سے مراد انسان کامل یا ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس میں الف کے تمام حقائق یعنی حقائق الہیہ اور نون غنہ کے تمام حقائق یعنی حقائق کونیہ جمع ہیں۔ حقائق کونیہ وہ ہیں جو کہ لفظ کن فرمانے سے معرض وجود میں آئے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے الف یعنی احدیت سے لام یعنی عالم میں نزول فرما کر تمام مراتب طے فرمائے، جن کی انتہائی صورت میم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ لام عالم امر اور عالم خلق کا جامع ہے، جس میں الف عالم امر یعنی باطنی وجود کی طرف اشارہ ہے، اور نون غنہ عالم خلق یعنی اشیاء کے ظاہری جسموں کی طرف اشارہ ہے، اور ہر شے کا پورا وجود الف اور نون غنہ کو ملا کر یعنی ظاہر اور باطن کو ملا کر بنتا ہے۔ یوں لام ہر شے کے ظاہری اور باطنی وجود کی طرف اشارہ ہے۔ لام میں الف پہلے اور نون غنہ کا دائرہ بعد میں ہے، جبکہ میم میں دائرہ اوپر اور الف نیچے کی طرف ہے، جس میں اشارہ یہ ہے کہ لام عالم کی ابتدا الف اللہ سے ہے، جبکہ میم محمد کی انتہا الف اللہ کی ذات ہے۔ لام کا نون غنہ عالم کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن یہاں عالم کا دائرہ نامکمل حالت نون غنہ میں ہے، جبکہ میم کے اوپر بنا دائرہ مکمل حالت میں ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وجود کا دائرہ انسان کامل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں آ کر مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بغیر عالم کا نون غنہ ادھورا اور نامکمل ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عالم میں ہر وقت ایک انسان کامل موجود ہے جو قدم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ اس کی موجودگی کی وجہ سے ہی کائنات کا دائرہ موجود ہے، وہ نہ ہو تو کائنات کا توازن قائم نہ رہے اور یہ تمام نظام بے توازن ہو کر درہم برہم ہو جائے۔ وجود کی قوسین، ایک ظاہری وجود کی قوس اور دوسری باطنی وجود کی قوس، ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر مل جاتی ہے اور وجود کا دائرہ مکمل ہوتا ہے، اور پھر یہ ذات احدیت یعنی الف کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ یوں الف لام میم کی ابتدا بھی قائمہ الف ہے اور انتہا میں میم کے نچلے حصے میں بھی قائمہ الف موجود ہے۔ یوں ابتدا بھی الف اللہ اور انتہا بھی الف اللہ۔ الف لام میم کے ابتدائی الف سے انتہائی الف کے درمیان موجود میم کا اوپر والا دائرہ ایک مکمل جامع صورت ہے، یعنی ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی الف اور لام کے تمام حقائق کا جامع ہے۔ پس یوں الف لام اور میم وجود کے دائرے کی کتاب ہیں۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، جس کی ابتدا الف یعنی ذات حق تعالی ہے اور جس کی انتہا ذات انسان کامل میم ہے، جس میں آ کر ظہور ذات کے تمام مراتب مکمل ہو گئے۔ اور یہ بات ہر شبہ سے بالاتر ہے کہ انسان کامل میں نہ صرف ذات حق تعالی جل شانہ مکمل طور پر جلوہ گر ہے، بلکہ تمام عالم بھی اس کی ذات میں جمع اور موجود ہے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں اور نہ ہی میں آسمانوں میں سماتا ہوں، بلکہ میں قلب مومن میں سما جاتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔